إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد المقام السلام. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. رواه البخاري. اما بعد. سامعین کرام، حاضرین مجلس، احباب، مسلمانوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، آج کا ہمارا درس، اس کا جو عنوان ہے وہ ہے حقوق زوجین. بیوی پر خاوند کے حقوق کیا ہیں شرعی لحاظ سے، اور خاوند پر بیوی کے کیا حقوق ہیں. کیونکہ آج اس زمانہ کے اندر بہت بڑا المیہ ہے. زمانہ جاہلیت کے اندر جس طرح عورتوں کو مظلوم بنایا گیا تھا، اسی طرح آج بعض لوگ ہیں جنہوں نے عورتوں کو اپنی نوکرانیاں سمجھ رکھے. یہ اس کے برعکس ایسا معاملہ آ گیا ہے، رزق کی قلت کی وجہ سے، روزی کے نہ ہونے کی وجہ سے، کمائی کے نہ ہونے کی وجہ سے عورتیں جو ہیں وہ تقریباً اپنے خاوندوں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے نافرمان ہو چکی ہیں، اور اپنے خاوندوں کے اوپر وہ غالب آ چکی ہیں. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. صحیح البخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا اہل النساء، اے عورتوں، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ عورتوں کی جماعت جہنم کی آگ میں جل رہی تھی. عورتوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا ایسا ہمارا جرم تھا جس کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جل رہی ہیں؟ تو بتایا گیا عورتیں اس وجہ سے جہنم میں کثرت سے جل رہی ہیں کہ وہ اپنے خاوندوں کی نافرمان ہیں. اس نافرمانی کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہی ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. اللہ کا قرآن کہتے ہیں بیوی خاوند کے لیے لباس ہے، خاوند بیوی کے لیے لباس ہے. جس طرح انسان کے یہ لباس انسان کے جسم کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے، خاوند بیوی کا بھی قرآن یہ کہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار ایسا ہو کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوں. اس سے جب انسان کی اتنی محبت ہو جائے گی تو ایک دوسرے کی قدر، ایک دوسرے کی اہمیت، ایک دوسرے کی حمیت کا خیال، عزت کا خیال ضرور کیا جائے. جب مرد سمجھتا ہے کہ بیوی وہ ناقص العقل ہے، بیوی جو ہے وہ کمزور ہے، وہ میرے پیر کی جوتی ہے، میں اسے جو کچھ کہوں، پھر جب بیوی ہے پھر وہ رازدار بن جاتی ہے، وہ پھر اپنے خاوند کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے اہل خانے کی حفاظت کرتا ہے، وہ بہترین انسان ہے. صحیح البخاری کی حدیث ہے. تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بیوی پر خاوند کے حقوق کیا ہیں. نمبر ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، اذا صلت المرأة خمسہا، عورت 5 نمازیں پڑھتی ہے، وصامت شہرہا، اور 1 مہینے کے روزے رکھتی ہے، وحافظت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، واطاعت زوجہا، اور اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے. یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قیل لہا، کہا جائے گا قیامت والے دن اس کے لیے، ادخل الجنت، جنت میں داخل ہو جائے عورت، من ای ابواب الجنت ما شئت، جس دروازے سے اے عورت تو اپنے خاوند کی فرما بردار ہے، جنت میں 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے آپ کا دل کرتے اسے جنت میں داخل ہو جائے. یہ بیوی ہے جو خاوند کی عزت کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، خاوند کی اطاعت کرتی ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ مانتی ہے، جس سے روکتے ہیں رک جاتی ہے. تو یہ بیوی کا حق ہے خاوند کی عزت کرنا. دوسری حدیث ہے سنن نسائی کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، التی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر. اپنے خاوند کو خوش کر دے، اذا نظر، جب وہ اسے دیکھے. خاوند باہر سے تھکا ہارا آیا، کام کاج سے آیا، شام کو آیا، اگر بیوی نے منہ بنا رکھا ہے تو وہ خاوند کی حالت کیا بنے گی؟ وہ بچوں کے لیے کما کے آیا، اس بیوی کے لیے کما کے آیا، سارا دن لوگوں کی باتیں سہنا پڑی، تانے سہے، سارا کچھ کیا. شام کو گھر آیا کہ بچوں کو دیکھوں گا سکون مل جائے گا، بیوی کو دیکھوں گا سکون مل جائے گا، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے لتسکنوا فیہا، میں نے بیوی اس وجہ سے خاوند کی بنائی ہے تاکہ آپ اس سے سکونت حاصل کرو. خاوند گھر آتا ہے شام کو، رات کو تھکا رہا آتا ہے، اور بیوی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا منہ بنا ہوتا ہے.
وہ صحیح منہ نہیں لگاتی، کھانا سامنے نہیں رکھتی، پانی نہیں رکھتی، عزت نہیں کرتی، تو جب وہ خاوند کو خوش نہیں کرے گی تو وہ جہنمی ہے۔ التی تسر اذا نظر، اللہ کے نبی نے فرمایا جب اس کی نظر بیوی پہ پڑے بیوی اسے خوش کر دے، اسے رضامند بن کے دکھائے جتنی بھی پریشانی ہو۔ وَتُطِيعُ اذا امر، اور خاوند آ کے حکم دے تو فوراً اس کے حکم کی اطاعت کرے۔ لا تخالفوا فی نفسها ومالها بما یکرہ، اور عورت کو چاہیے کہ اپنے خاوند کی کسی بات کی مخالفت نہ کرے، اور جس سے خاوند ناپسند کرتا ہے عورت کا حق ہے وہ بھی اسے ناپسند کرے، یہ حق ہے، تو بیوی کا حق ہے۔ تیسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اثنان لا تجاوز صلاتهما، دو ایسے انسان ہیں جن کی نماز کو قبول نہیں کیا جاتا، عبادت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما عبد ابق عن موالیہ حتی یرجع، نماز پڑھتا ہے لیکن سر سے اوپر، آسمان پہ اعمال جانے ہوتے ہیں نا، سر سے اوپر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے عمل نہیں جاتے۔ پہلا بندہ وہ ہے جو غلام اپنے آقا سے دوڑ کے بھاگ جائے، وہ جتنی عبادت کرے اس کی نماز قبول نہیں۔ فرمایا وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى يَرْجِعَ، دوسری وہ عورت جو اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہے، خاوند کے ساتھ بد سلوکی کرتی ہے، بد اخلاقی سے پیش آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جتنی نمازیں پڑھے کوئی نماز قبول نہیں، حتیٰ ترجع، یہاں تک کہ خاوند سے معافی مانگ لے، رجوع کر لے، معافی مانگے، نرم ہو جائے، خاوند کی اطاعت کرے، اس کا حکم مانے، اس کی معصیت سے بچ جائے، تو پھر اللہ اس کے اعمال قبول کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان، مسلم احمد کے حدیث ہے، انسان کو حلال نہیں ہے کسی انسان کے سامنے جھک جائے، کسی کو سجدہ کرے، لیکن اگر کسی کے انسان کے سامنے سجدہ کرنا ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا وہ خاوند کے سامنے سجدہ کرے۔ یہ خاوند کی عزت اور تکریم ہے، یہ خاوند کا مقام اللہ نے بیان کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اب دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے خاوند پر بیوی کے حقوق کیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے خاوند کی عزت تو بیان کی ہے لیکن بیوی کی عزت نہیں ہے، نہیں، بیوی کی بھی اللہ نے عزت بیان کی ہے۔ اب کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،